پیش آیا۔ رجب کے مہینے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ جو بیت المقدس ہے، یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، مسلمانوں کے حوالے ہوا اور مسلمان وہاں جا کر کے آباد ہوئے۔ یہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا۔ اور اگر اس سارے واقعے کو تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خوشخبری دی ہے کہ ابو عبیدہ تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امین هذه الامتی ابو عبیدہ بن الجراح، کہ میری امت کا سب سے بڑا جو امانت دار ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اس لشکر اسلام کے امیر تھے۔ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، مسلمان بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے، عیسائیوں کا زور ہے، مشکل ہے۔ تو عیسائیوں نے خود ہی کہا کہ اس طرح تو فتح نہیں ہوگا، آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اگر آپ کئی سال تک محاصرہ رکھیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو سب کچھ موجود ہے، ہمیں ضرورت نہیں پیش آئے گی باہر نکلنے کی۔ ہاں، فتح کا طریقہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس شہر کو فتح آپ لوگ نہیں کریں گے، جو شخص کرے گا اس کا نام 3 حرفوں سے بنتا ہے اور اس کا نام عمر ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ٹھاٹ باٹ سے نہیں آئے گا، پھٹا پرانا لباس ہوگا۔ امیر اسلام نے، امیر لشکر نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ ایسے فتح نہیں ہوگا، آپ اگر تشریف لے آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے سوار ہوئے، ایک اونٹنی لی۔ اسلام نے کیسے عزت پائی ہے، مسلمانوں کو کیسے عروج ملا ہے، یہ ایک واقعہ، مسلمان اپنی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ایک واقعہ کافی ہے۔ حضرت عمر نے ایک اونٹنی لی، ایک سواری، ایک غلام ساتھ لیا، کھجوروں کی ایک تھیلی لی، ایک تھیلی میں ستو ڈلے ہوئے تھے، ایک گھڑا پانی کا تھا، اور 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ راستہ ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، ایک اونٹنی ہے، ایک سواری ہے، یہ زاد راہ ہے۔ ایک منزل حضرت عمر چلے، پھر اپنے غلام کو کہا چل تو سوار ہو جا، میں سواری کی نکیل پکڑ کر، مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ غلام نے کہا میں غلام آپ آقا، میں عوام آپ امیر، میں کہاں آپ کہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو سارا راستہ چلتا رہے، میں سارا راستہ سوار رہوں تو پھر یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ ایک منزل میں چلوں گا، ایک منزل تو چلے گا،
ایک منزل میں سوار ہوں گا، ایک منزل تو سوار ہوگا۔ چلتے چلتے ملک شام آ گیا، فلسطین کی وہ فصیل آ گئی، بیت المقدس کا وہ علاقہ آ گیا، اور سواری کی باری، سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، اور آقا کی باری تھی کہ اس سواری کی نکیل پکڑے، اس کی مہار پکڑے، اس کی رسی پکڑے، پیدل چلتا رہے۔ ایک مہینے کا سفر ہو، اس طرح گزرے تو بندے کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کپڑوں پہ میل کچیل ہو جاتی ہے، بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، بندہ سفر کی تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر جب داخل ہو رہے تھے بیت المقدس میں، عیسائیوں کے وہ پوپ، پال، پنڈت، پادری اپنی کتابیں لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم وہ نشانیاں پوری کریں گے جو ہماری کتابوں میں ہیں، کہ آنے والا وہ نشانیاں ساتھ لے کے آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ انہوں نے کتابیں کھولی ہوئی تھیں، کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آنے والا جب آئے گا بال پراگندہ ہوں گے، آنے والا جب آئے گا اس کے کپڑوں پر ٹاکیاں لگی ہوں گی، پیوند لگے ہوں گے، اور کپڑوں کی ٹاکیاں بھی لگی ہوئی تھیں، جوڑے پر چمڑے کی ٹاکی بھی لگی ہوئی تھی۔ آج ہمارے کپڑوں پر تھوڑی سی استری کا نشان پڑ جائے تو ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر ہیں جو زمین پہ درہ ماریں، اللہ رب العزت آنے والے زلزلوں کو ختم کر دے، جو ہواؤں کو حکم دیں تو ہوائیں وہ پیغام لے کر کے میلوں دور چلی جائیں، جو دریاؤں کو خط لکھیں تو دریا ان کا خط ملنے پر چل پڑے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ بیت المقدس میں داخل ہو گئے، عیسائی کتابیں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر ان میں جرت نہیں ہوئی وہ کوئی بات کر سکیں۔ حضرت عمر کو جب انہوں نے دیکھا، بیت المقدس کی چابیاں اٹھا کر کے حضرت عمر کے قدموں میں لا کر کے رکھ دی، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ یہ فتح بھی اللہ رب العزت نے رجب المرجب کے مہینے میں، یہ برکت والا مہینہ،